تو سنیوں اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرو، ورنہ آپ لاکھ کہتے رہو کہ ہم سنی ہیں اور وہ جذبہ جب تک پیدا نہیں ہوگا نا، ایمان کامل نہیں ہے۔ آج لوگ بد مذہب کے تعلق سے بولو تو لوگوں کو برا لگتا ہے، کہتے ہیں کہ فلاں نے ایسا بول دیا، جیسے مولانا نے کہہ دیا تو کہیں گے مولانا اسماعیل امجدی تو یہی کام کرتے، مولانا نور احمد صاحب یہی کام کرتے، کچھ آتا نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں آتا۔ سید صاحب کو کچھ کام نہیں، کچھ آتا نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں آتا۔ تو بولے کیوں نہیں آتا؟ میں نے کہا ہم وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ کا رسول راضی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں کچھ آتا بھی نہیں اور سیکھنا بھی نہیں ہے۔ بلاتے ہیں، جاتے ہیں وہابیوں کے اجتماعات میں، وہابیوں کی میٹنگوں میں اور وہابیوں کے معاملات میں، اور بڑی تعریف کرتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں ہم سنی ہیں، اور کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے۔ بولے تو کہا کہ ہمارے تعلقات خراب ہوں گے۔ میں نے کہا اسی لیے علم دین حاصل کیا، اسی لیے علم دین حاصل کیا کہ تمہاری زبان بھی نہ کھلے، دشمن رسول کے خلاف اور اس سے اتحاد کرنے والے کے لیے تمہاری زبان بھی نہ کھلے، اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو۔ اپنی میٹنگوں میں بلاتے ہیں اور وہابیوں کو ہار ڈالتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم تو سنی ہیں۔ ابے سنیت اس کا نام نہیں ہے، سنیت نام ہے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اتنا بھی بول نہیں سکتے؟ کہا ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ میں نے کہا تیرا کھانا خراب ہو، تیری دنیا خراب ہو، تیرے باپ کو گالی ڈال دے اور ماں کو کوئی طوائف کہہ دے، تو زندگی میں کبھی اس سے جو ہے وہ تعلق نہیں رکھے گا۔ ایک کہنے لگا، میں نے ایک جگہ پر بڑے سخت الفاظ استعمال کیے غریب نواز کے گستاخ کے تعلق سے مسجد میں۔ میں نے کہا تھا غریب نواز کا گستاخ کون؟ تو میں نے کہا بھڑوا ہوتا ہے وہ۔ تو کہنے لگا مسجد میں برا بول دیا، مسجد میں برا بول دیا۔ میں نے کہا تجھے تو نہیں کہا۔ تو بولے نہیں برا اتنا بڑا مسجد میں بول دیا۔ میں نے کہا برا تجھے کیوں لگا؟ میں نے کہا گستاخ کو برا تجھے کیوں لگا؟ تو کہنے لگا نہیں نہیں ایسا بولنا نہیں چاہیے۔ میں نے کہا تیری بھی 60 گاٹھ ہے اس کے اندر۔ برا اس کو لگتا ہے جس کے دل میں چور ہوتا ہے۔ میں نے سنی کو نہیں کہا تھا، گستاخ کو کہا برا تجھے کیوں لگا؟ پتا چلا تیرے دل میں چور ہے۔ سنیت کا لبادہ پہن کے وہابیوں کے ساتھ میں اتحاد کرنے کی بات کرتے ہو، ماں کو گالی کوئی طوائف کہہ دے یہیں پر، یہ راستے میں چوراہے پر، دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو، صبح میں کہے گا کہ میرے بیٹے کی شادی ہے ذرا آ جانا۔ تیری ماں کو میں نے طوائف کہا تھا ذرا میرے بیٹے کی شادی میں آ جاؤ۔ ارے وہ تو رات میں کہا تھا نا، جاؤ گے؟ جاؤ گے؟ کبھی نہیں جاؤ گے، جاؤ گے کبھی جاؤ گے بھی نہیں، اور بلکہ اپنی اولاد کو بھی سکھاؤ گے تو میری ماں کو اس نے طوائف کہا تھا، تیری دادی کو طوائف کہا تھا۔ کیوں؟ ماں باپ کے لیے اتنی محبت کا جذبہ، تب دنیا یاد نہیں آتی ہے۔ اور کہا گستاخ رسول ہے، حضور معاف کر دیں گے۔ ابے معاف کرنے کا اختیار حضور کا ہے نا، تو کون ہے معاف کرنے والا؟ تیرے بیٹے کو قتل کر دوں اور بازو والا پڑوسی آ کے مولانا اسماعیل امجدی بولیں گے معاف کر دو نا یار، معاف کر دیں گے، ہم معاف کرتے ہیں۔ تو مولانا اسماعیل امجدی کے بعد بولنے سے تیرے بیٹے کا تو بولے گا مولانا اسماعیل امجدی آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ تو کہنے لگے مولانا کہا میں مولانا ہوں۔ کہا بیٹا میرا، آپ کون معاف کرنے والے؟ تو حضور کے گستاخ کو معاف کرنے والا تو کون؟ تجھے اختیار کس نے دیا کہ تو معاف کرے؟ کہا حضور نے معاف کیا۔ میں نے کہا یہ حضور کا اختیار ہے، یہ حضور کا اختیار ہے۔ نہیں بولے کبھی بھی ہدایت پہ تو آ سکتے ہیں، اس لیے بولنے کا نہیں، وہابی کو نہیں برا بولنے کا، ہدایت پہ آ سکتے ہیں، ہدایت مل نہیں سکتی ہے۔ تو میں نے کہا پھر سنی کو بھی سنی نہیں کہنے کا، کبھی وہابی بن سکتا ہے۔ وہابی کو وہابی مت کرو تو سنی کو بھی سنی مت کہو۔
بولے ایسے کیسے؟ میں نے کہا ایسے کیسے تو ویسے کیسے؟